کلام کے کلام کی زندگیاں بدلے اور آج کا کلام کی 800 گنا بتائیے تو ناسی کے نام کی آمین۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی۔ ہم اکثر جو ہے کہ کلام سے پہلے جو ہے رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں، شاید کئیوں کو پتا بھی ہوگا کہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں، لیکن بعض سوچتے ہوں گے کہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں رسولوں کا عقیدہ۔ تو رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہ بائبل کی جو ہے وہ سمری ہے، جس طرح ایک بائبل کی جیسے یہ ہمارے ایمان کا جو ہے وہ بیان ہے کہ ہم کس چیز پر مسیح کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسولوں کا عقیدہ جو ہے اسے اپوسٹل کریڈ کہتے ہیں انگلش میں، اور کریڈ جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان۔ یہ لاطینی زبان کے ایک لفظ سے کریڈو سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رسولوں کا عقیدہ، مطلب کہ رسولوں کا ایمان کیا ہے، کہ ہم کس بات پر ایمان رکھتے ہیں، لوگوں کو آگے کس بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو رسول جو تعلیم دیتے تھے اس کا اگر ہم کہیں کہ بائبل کا جو ہے نئے عہد نامے کی جو سمری ہے، جو اس کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے، جو رسولوں کا عقیدہ ہی بائبل کی سمری ہے۔ اسی لیے جو ہے بائبل کا جو رسولوں کا عقیدہ ہے ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ہر ایک مسیحی کو زبانی یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کیا، کہ ہم کس خدا کو مانتے ہیں اور ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کی قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو رسولوں کا عقیدہ جو ہے یہ رسولوں نے نہیں لکھا تھا، یہ دوسری صدی کے آخر میں جو ہے یہ لکھا گیا، اور یہ ہمارے ایمان کا بیان ہے کہ ہم کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے زندگی کی روٹی، اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے کیونکہ آج عشاء واضح ہے تو اس کے تعلق سے بھی سیکھیں گے۔ آمین۔ صحیح دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 48 سے لے کر ہم 59 آیت تک پڑھیں گے۔ جس کسی کو ملے پڑھنے میں رہنمائی کرے، پہلوں میں سے جس کسی کو ملے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، تمہارے باپ دادا نے بھی آغان میں مر کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے منہ کا وہ میرا گوشت ہے۔ اور یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ یہ باتیں اس نے کفر نحوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہی۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا کی تمجید اور خدا کا شکر اور خدا کی خاص برکت ہو، سب کہیں گے آمین۔ میرے کو جیسے کہ ابھی ہم نے اس میسج میں پڑھا کہ یہ تو جو ہے وہ بیان کرے، اگر آپ دیکھیں تو آخری جو ہے آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہ باتیں جو ہے یسوع نے کفر نحوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہی، اور یہ یسوع جو ہے اپنے خون اور بدن کے بارے میں جو ہے وہ وہاں پر تعلیم دے رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ میرا خون جو ہے وہ فی الحقیقت پینے کی اور میرا گوشت جو ہے وہ فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اس چیپٹر کے شروع میں دیکھیں تو ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے جب یسوع نے 5000 لوگوں کو جو ہے 5000 مردوں
دیا, 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کو جو ہے پر برکت چاہی اور ہزاروں لوگوں نے وہ ہے جو کھانا کھایا. اس کے بعد یسوع جو ہے وہ پہاڑ پر چلا گیا دعا کرنے کے لیے, اور شاگرد جو ہے وہ کشتی میں بیٹھ کر دوسری طرف پار جانے لگے, لیکن جو ہے راستے میں وہ پار نہ جا سکے کیونکہ طوفان تھا. اور پھر یسوع پانی پر چل کر جو ہے شاگردوں کے پاس گیا, اور وہ پار جب گئے تو لوگ جو ہے وہ یسوع سے پہلے جو ہے اس پار پہنچ گئے. یسوع کو ڈھونڈتے ہوئے وہ یسوع سے پہلے اس پار پہنچ گئے. تو یسوع سے انہوں نے کہا کہ خداوند تو کہاں تھا, ہم تجھے ڈھونڈتے تھے. یسوع نے کہا تم مجھے نہیں بلکہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم میری باتیں سننے کے لیے, بلکہ اس لیے کہ تم نے جو روٹیاں کھائی ہیں اس لیے تم مجھے ڈھونڈتے. اور جو حقیقی روٹی ہے وہ جو ہے وہ خداوند کا کلام ہے. تو انہوں نے کہا خداوند یہ روٹی ہمیں روز دیا کر. اور اس کے آگے جو ہے وہ یسوع اس طرح سے جو ہم نے پڑھا اس میں کہتا ہے کہ میں جو ہے زندگی کی روٹی میں ہوں. اگر ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو ہمیں 7 مرتبہ جو ہے یسوع جو ہے اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے جو ہے تشبیہ دیتے ہوئے ملے گی. جیسے یسوع نے کہا کہ دروازہ میں, انگور کا حقیقی درخت میں, راہ اور زندگی میں, دنیا کا نور میں, قیامت اور زندگی میں. اسی طرح یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں, اچھا چرواہا میں ہوں. جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں خروج کی کتاب میں جب موسیٰ جو ہے جھاڑی میں خدا موسیٰ پر ظاہر ہوتا ہے تو موسیٰ خداوند سے کہتا ہے کہ میں تیرے لوگوں کو کیا نام بتاؤں کہ کس نے مجھے بھیجا. تو خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ میرے لوگوں سے کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے بھیجا. اسے عبرانی زبان میں یہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے الفا اومیگا, اول آخر ابتدا انتہا. میں ہوں کا مطلب ہے کہ خدا سب کچھ ہے, وہ ابتدا بھی ہے, وہ انتہا بھی ہے, وہ الفا ہے, وہ اومیگا. اور یہاں یسوع کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں, اور 7 کا جو عدد ہوتا ہے وہ کاملیت کا عدد ہوتا ہے. تو خداوند جو ہے وہ کہتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں, الفا بھی میں ہوں, اومیگا بھی میں ہوں, اول بھی میں ہوں, آخر بھی میں ہوں, اور جو ابتدا ہے انتہا ہے وہ سب کچھ میں ہوں. تو آگے والی آیت سے دیکھیں تو یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. باپ دادا کی طرح نہیں کہ بیابان میں کھایا اور مر گئے. اگر ہم دیکھیں تو روٹی کا پہلا ذکر جو ہے وہ ہمیں جو ہے پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے. جب آگے آدم میں گناہ ہوا تو خدا نے جو ہے آدم سے کہا کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا, تو مشقت کی روٹی کھائے گا. اور ایسا ہی ہوا کیونکہ باقی آدم سے جب آدم کھاتا اسے جو ہے وہ ویسے جو ہے روٹی نہیں کھانی پڑتی. جیسے مشقت کی روٹی جب اس نے گناہ کیا, جب آدم اور حوا نے گناہ کیا, جب وہ باقی آدم سے نکالے گئے تو تب جو ہے انہیں مشقت کی روٹی جو ہے محنت کر کے جو ہے وہ روٹی کھانی پڑی. اس سے پہلے جو ہے خدا کے لیے سب کچھ مہیا کرتا تھا. باقی آدم میں انہیں خدا سب کچھ مہیا کرتا تھا جس چیز کی انہیں ضرورت ہوتی تھی, ان کے لیے وہاں سب کچھ تھا. ایون کہ خدا نے آدم کو بنانے سے پہلے باقی آدم کو سب کچھ تیار کیا, دنیا میں وہ سب کچھ تیار کیا جس کی ایک انسان کو ضرورت ہوگی. اس کے بعد 6 دن خدا نے آدم کو بنایا. اور اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں تو ہمیں خروج کی کتاب میں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے من کا. جب خدا بنی اسرائیل قوم کو ان کی مصر سے باہر نکال کر لایا تو خدا نے انہیں جو ہے وہ آسمان سے من دیا. اگر ہم دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ من جو ہے وہ سفید کلر کا دھنیے کے بیج کی مانند تھا, اور اس کا مزہ جو ہے وہ شہد کی طرح, وہ جو ہے شہد کے کنویں کی طرح جو ہے وہ میٹھا ہوا کرتا تھا, جو من تھا. اور بنی اسرائیل جو وہ 40 سال جتنی دیر وہ بیابان میں رہے انہوں نے وہ من کھایا. ہفتے کے دن جو ہے جو کہ سبت کا دن ہوتا تھا اسے ایک دن پہلے خدا کے من جو ہے وہ اگلے دن کے لیے سبت کے دن کے لیے بھی دے دیتا تھا. اور سبت کے دن جو ہے وہ انہیں من نہیں ملتا تھا, اگلے دن جو ہے وہ خدا نے پھر من دیتا تھا. لیکن اس سے پہلے اگر وہ جمع کرتے اپنے لیے سبت کے دن سے پہلے کہ ہم یہ کل کھا لیں تو اس میں یا کیڑے پڑ جاتے یا وہ خراب ہو جاتے. لیکن جب خدا نے سبت سے ایک دن پہلے دیتا تھا نا تو وہ خدا نے کہتا کہ اگلے دن کے لیے بھی رکھو, تو وہ اگلے دن کے لیے رکھتے تو وہ کھانا خراب نہیں ہوتا تھا. اور ہر شخص کے لیے ایک عمر جو ہے وہ خدا نے مخصوص کیا. ایک عمر جو ہوتا ہے وہ تقریباً 216 گرام کا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ایک آدمی جو ہے اتنا جو ہے اپنے لیے خوراک جمع کرتا تھا اور وہ جو ہے کھاتے تھے. لیکن جب وہ ان کے کنان میں پہنچے تو من جو ہے وہ ممنوع ہو گیا, اور خدا نے ان سے
کھانے کی اور میرا خون بھی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جب یہودیوں نے یہ سنا تو وہ جو ہے یسوع پر جو ہے بہت خفا ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا شخص ہے، کیونکہ یہ انسان کا گوشت کھانا جو ہمیں ممنوع تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے کہ یہ ہمیں اپنا خون اور اپنا گوشت جو ہے وہ کھانے کے لیے دیتا ہے۔ لیکن یسوع جو ہے وہ اپنے بدن کی بات کر رہے تھے کہ میرا بدن جو ہے، اپنے بدن کی بات کر رہے تھے، اپنا بدن جو ہے انہوں نے روٹی کو کہا جو ہم ہر ہفتے ہر مہینے کے ہفتے کے پہلے دن جو ہے جمع ہوتے ہیں اور وہ روٹی کھاتے ہیں اور اس خون کو پیتے ہیں جو یسوع کا لہو ہے جسے ہم کہتے ہیں پیتے ہیں۔ اب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم عشاء روحانی کیوں دیتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ جب یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فتح کھایا تو یسوع نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا۔ تو آج جب ہم خداوند کے خون اور بدن کو لیتے ہیں تو ہم اس کی یادگیری کے لیے کرتے ہیں، اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح یسوع نے ہمارے لیے کفارہ دیا اور ہم اس کے خون اور بدن میں کس لیے شریک ہوتے ہیں۔ اور یسوع نے کہا جو میرا خون اور بدن جو ہے وہ لیتا ہے ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اس کی ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ جو ہے آخری دن کی اسے زندہ کروں۔ اگر ہم نے نجات یافتہ ہے، اگر ہم نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا، جب نیکودیمس جو ہے وہ یسوع کے پاس آیا تو یسوع نے اس سے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ کر نہیں سکتا۔ تو نیکودیمس نے کہا کہ خداوند کیسے کوئی جو ہے انسان دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے اور وہ ایسا کر سکتا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو یہودیوں کا سردار ہو کر یہ بھی نہیں جانتا کہ پانی اور کہ جو کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے پانی اور روح سے تو پیدا ہوئے لیکن وہ خداوند کے خون اور بدن میں شریک نہیں ہوتے، وہ اس سے اتنی امپورٹنٹ بات نہیں سمجھتے کہ ہم خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوں۔ بپتسمہ انہوں نے لیا ہے لیکن وہ اس بات میں جو ہے وہ قدر نہیں کرتے کہ جو ہے خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہونا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کی 11 باب کی 23 آیت کو جب ہم عشاء روحانی سے پہلے پڑھتے ہیں تو وہاں پر کے کلام میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے کہا کہ جو ہے میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو جب کبھی تم اس سے روٹی میں سے کھاتے اور اس سے جو ہے پیالے میں سے پیتے ہو وہ خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یسوع نے جو ہے ہمارے لیے اپنی جان دی، ہمارا کفارہ دیا اور ہمیں ہمارے گناہوں سے ہے جو ہے وہ نجات دی۔ اس بات کو جو ہے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں جب بھی ہم عشاء روحانی میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی ہے آج ہم چرچ جاتے ہیں سنڈے والے دن تو ہم جو ہے خدا کے خون اور بدن سے شریک ہوتے ہیں، ہمیں بڑی ایزی بات لگتی ہے، لیکن ابتدائی کلیسیا کہیں گے بالکل بھی ایزی بات نہیں تھی کیونکہ وہ غیر قوم میں رہتے تھے، کیونکہ اس وقت وہاں پر رومی حکومت تھی تو ان کے لیے جو یسوع کا نام لیتا تھا اس کے لیے جو ہے وہ تو اپنے آپ کو وہ سمجھتے کہ اس کے لیے موت کا آرڈر جو تھا وہ جاری تھا، کیونکہ اکثر شاگردوں کو اس بات کے لیے جو ہے کہا جاتا کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے کہ شاگرد جو ہے ہر روز جو ہے وہ روٹی کھاتے، ہر روز جو ہے خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوتے۔ اور اس کے بعد اگر ہم 20ویں چیپٹر میں اعمال کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن شاگرد جو ہے وہ روٹی توڑنے کے لیے جو ہے اکٹھے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم اعمال 20 چیپٹر میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پالوس رسول کا ذکر ملتا ہے۔ پالوس رسول جسے ہم بائبل کا ہیرو کہتے ہیں، ایک عظیم لیڈر جو ہے وہ تلوار میں، اور کلام میں یہ بھی نہیں لکھا کہ وہاں کے سب لوگ جو ہیں وہ پالوس کی بات سننے کے لیے آئے، بلکہ وہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ سب وہاں پر روٹی توڑنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ تو یہ ابتدائی کلیسیا کے لیے جو ہے وہ روٹی توڑنے کی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پہلی اور دوسری صدی کے جو مسیحی تھے وہ بے زمین عبادت کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے مسیحیت پر پابندی تھی کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کی جاتی، اور جو لوگ ایسے کرتے تھے انہیں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی۔
ریسنٹلی جو دریافت ہوا تو 500 میل جو ہوتا ہے 500 کلومیٹر ہوتا ہے. اتنی لمبی اگر ہم سب کی لمبائی دیکھیں قبروں کی تو 500 کلومیٹر جو ہے ہم سب کی لمبائی, تو وہ جمع ہونے سے باز نہیں آتے, چاہے انہیں زیر زمین جمع ہونا پڑتا ہے. اور وہاں پر انہیں شاید پانی کا سامان ملا, وہاں پر انہیں جو ہے وہ کلام کی آیات ملی, وہاں پر دیواروں پر لکھا ہوا تھا کہ ہم کس خدا کو مانتے. آج ہم اس بات کی قدر نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے آسانی سے خدا کے خون اور بدن میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ہمیں اس لیے کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے جان, اور ہمارا کفارہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کفارہ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ یسوع نے صلیب پر ہمارے لیے کفارہ, پر وہ گتسمنی کے بعد سے ہی شروع ہو گیا. جب یسوع کا پسینہ جو ہے وہ خون بن کر بہا تو وہاں سے ہی جو ہے آپ کے لیے خدا, کیونکہ یسوع جو ہے اس وقت نہایت جو ہے وہ کرب کی حالت میں, وہ انتہائی بے قراری کی حالت میں. تو اگر ہم دیکھیں تو گتسمنی کا مطلب جو ہے, سمنی کا مطلب ہوتا ہے آئل یعنی کہ تیل, اور گت کا مطلب ہوتا ہے پریس کرنا, مطلب کہ دبانا. کیونکہ اس علاقے میں کیونکہ اس کے ساتھ ہی گتسمنی کے بعد ساتھ ہی زیتون کا پہاڑ تھا, تو گتسمنی کے بعد کا نام اس لیے تھا کیونکہ وہاں زیتون کو جو ہے وہاں پریس کیا جاتا تھا, ان کا جو ہے تیل نکالا جاتا تھا. اور زیتون کی جب کرشنگ کی جاتی تھی, جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ گنے کی کرشنگ ہوتی ہے تو وہاں سے چینی نکلتی ہے, گڑ نکلتا ہے, اور چیزیں بہت سی, جب چینی کی کرشنگ گنے کی ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں نکلتی ہیں. اسی طرح جب زیتون کی کرشنگ ہوتی تھی تو 3 مین چیزیں نکلتی تھیں. سب سے پہلے جب زیتون کی کرشنگ ہوتی تھی اس میں سے تیل نکلتا تھا, اور وہ جو تیل جو ہے وہ ہیکل کے شمع دان کے لیے منورہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, اور اس سے مسجد جو ہے وہ روشن ہوتا تھا. اس کے بعد جو ہے جب سیکنڈ کرشنگ کی جاتی تھی تو اس کرشنگ سے جو مٹیریل نکلتا تھا اس سے ادویات بنتی تھی, دوائیاں بنتی تھی, لیپ بنتے تھے جس سے بیماروں کو شفا ملتی تھی. اور جب تیسری کرشنگ ہوتی تھی تو اس سے جو ہے وہ صفائی کا سامان نکلتا تھا, جیسے آج ہم صابن یوز کرتے ہیں. تو جب تیسری کرشنگ ہوتی تھی تو یہ نکلتا. اب بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ جب آدم نے گناہ کیا تو وہ شروع کہاں سے ہوا؟ باغ عدن سے شروع ہوا. اور جب یسوع نے آپ کا کفارہ دینا شروع کیا تو باغ عدن سے ہی شروع ہوا, تو وہاں گتسمنی کے باغ سے شروع کیا. وہ بھی باغ تھا اور یہ بھی باغ تھا. تو جب یسوع کا پسینہ جو ہے وہ خون بن کر نکلا, یہ جو ہے یہ میڈیکل سچویشن ہے جسے ہیماٹائڈوسس کہتے ہیں. اس میں جو ہوتا ہے آپ کی جو دماغ کی کیپلریز ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں. اگر آپ زیادہ پریشانی میں اسٹریس میں ہوتے ہیں تو وہ جو ہوتی ہے وہ آپ کی کیپلریز پھٹ جاتی ہیں, اور اس کے جو آپ کے پسینے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جب آپ کو پسینہ آتا ہے تو وہ خون سے بھرا ہوا پسینہ آتا ہے. آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے یہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ ایکسٹریم اسٹریس میں, کیونکہ یسوع جو ہے اس نے گناہ نہیں کیا, اور اس بات کے خیال سے کہ میں باپ سے دور ہو جاؤں, کہ مجھے جو ہے وہ جو میں گناہ گار نہیں ہوں, میں بے گناہ ہوں. اور مجھے جو ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں جو ہے وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی, ٹھیک ہے. اور اسی لیے جو ہے یسوع نے جو ہے وہ بے قراری کی حالت میں, یسوع نے ایک دفعہ کہا کہ یہ پیالہ مجھ سے اگر خدا باپ ہو سکے تو ٹل جائے, لیکن میری نہیں تیری مرضی ہوئی. پھر دوسری بار کہا, پھر تیسری بار کہا, اور کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہوئی. جب ہمارے خدا ہماری زندگی میں اکثر مشکلات آتی ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ خدا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو, تو جب وہ کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے مشکلات تو گزر جاتی ہیں, لیکن جب خدا پھر ہماری زندگی میں بڑا کام کرتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا نے اگر ہماری زندگی میں مشکلیں رکھی ہیں تو خدا نے ہمارے لیے سرفرازی کا بھی وقت رکھا ہے. اور اس کے آگے اگر ہم دیکھیں تو پہلی کرشنگ جو میں نے آپ کو بتائی کہ جس سے منورہ کے لیے یعنی کہ مسجد کے شمع دان کے لیے تیل نکلتا تھا, اس کا مطلب یہ ہے جب یسوع کا جو ہے پسینہ جو ہے وہ خون بن کر ٹپکا تو وہ جو ہے انتہائی جو ہے گرم کی حالت میں, انتہائی جو ہے اسٹریس کی حالت میں, تو وہ آپ کے لیے تھا. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا کہ تم خدا کا مسجد ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا. جب ہمارے اندر خدا کا روح ہوتا ہے تو ہمیں تاریکی نہیں ہوتی.
اور جب خداوند نے ہمارے لیے جو واقعہ میں اس کا جو ہے پسینہ ہے وہ جو خون بن کر نکلا تو وہ آپ کے لیے تھا، تاکہ اندر آپ کی جو تاریکی ہے وہ روشنی میں بدل جائے۔ اس کے بعد جب ہم دوسری کرشی کی بات کریں کہ جس میں سے ہمیں آئنٹمنٹ ملتے ہیں، جو میڈیسن ملتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب یسوع کو ہمارے لیے کوڑے پڑے، اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ خدا کو پسند آئے گا وہ اسے کچلے۔ کلام میں کوئی بھی بات جو ہے بے معنی نہیں ہوتی، اگر کوئی بھی بات کلام میں لکھی ہے تو اس کا ایک مطلب ہے، ایک مقصد ہے۔ تو یسایہ نبی کے صحیفے کا 53 چیپٹر میں پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ خدا کو پسند آئے کہ وہ اسے کچلے۔ اور اس کے آگے جب آپ دیکھیں گے تو چیپٹر کے شروع میں لکھا ہوا ہے، 52 چیپٹر کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زیادہ، اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ہم پیشن آف دی کرائسٹ مووی دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت جو ہے اس سیکٹر پر جس میں یسوع کا رول پلے کیا ہے بہت تشدد جو ہے ہوا ہے، بہت جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ بہت سفر کیا ہے۔ لیکن جب ہم کلام پڑھیں تو یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زیادہ، اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ تو یہ ہے ابو کفارہ، ذبح کیا ہوا بندہ یہ ہے جس نے آپ کے لیے اس کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا، اس کا بدن پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان ہے۔ اس طرح اس کے جسم کو جو ہے وہ چھلنی کیا گیا، اس طرح اس کے چہرے کو چھلنی کیا گیا۔ اور جو دوسری کرشی کی میں بات کر رہی ہوں تو کلام میں لکھا ہے یسایہ نبی کے صحیفے میں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ تو جب یسوع نے ہمارے لیے جو ہے مار کھائی، جب یسوع کو ایک 40 کوڑے پڑے تو وہ جو ہے وہ دوسری کرشی، اور تیسری کرشی میں ہے جو وہ ہے صفائی کے لیے جو ہے وہ دھار نکلتی ہے، جس سے جو صابن کی طرح جو ہے ہوتی ہے، جسے استعمال کیا جاتا ہے صفائی کے لیے۔ اور وہ جو ہے تیسری کرشی کا مطلب ہے جب یسوع نے ہمارے صلیب پر اپنی جان دی اور اس نے ہمارے لیے جو ہے وہ کفارہ دیا، اپنی جان دی، تو وہ تھا ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا، صلیب پر ہمارے گناہوں کو لے کر وہ چڑھ گیا تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں، تاکہ ہم جو ہے ان گناہوں سے جو ہے نکل جائیں۔ اور یہ تھی وہ خداوند کی عظیم کہانی جس کی وجہ سے آج ہم اس یسوع کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں۔ اسے نارمل کی بات مت لیجیے۔ اور جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو سب کچھ، چاہے وہ گناہ تھا، چاہے وہ معروسی گناہ ہو، چاہے وہ بیماریاں ہوں، چاہے وہ ہماری کمزوریاں ہوں، تو وہ سب تمام۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ سب تمام، کیونکہ یسوع نے اگر کہا، کیونکہ یسوع کا ہر ایک بات جو ہے، ہر ایک قول جو منہ کا ہے وہ سچ ہے۔ اگر اس نے کہا کہ تمام ہوا تو تمام ہوا۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں شفا نہیں، کمزوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ ہم ایماندار ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم یسوع کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں، ہم ہر سنڈے چرچ آتے ہیں، کیوں ہے ہماری زندگی میں یہ کمزوریاں؟ پہلی بات تو یہ دشمن ابلیس جو کہ خدا کے بندوں کو جو ہے وہ ہر وقت، اگر آپ کبھی سست ہو بھی جائیں وہ سست نہیں ہوتا، وہ ہر وقت جو ہے شیر بغل کی طرح دہاڑتا پھرتا، وہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے کہ کس وقت آپ کو کھاڑو۔ اور دوسری بات یہ ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ یسوع نے کہا جو کچھ تم دعا میں مانگو ایمان رکھو، یقین کرو کہ تمہیں مل گیا وہ تمہیں مل جائے گا۔ ایمان کی ضرورت ہے۔ آج جب ہم خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں تو ایمان رکھیے کہ خداوند یہ تیرا جو بدن ہے اس کے کھانے کے وسیلہ سے میں شفا پاؤں، آج تیرا جو یہ خون ہے اس کے پینے کے وسیلہ سے میں شفا پاؤں۔ جب بھائی آپ کو جو فادر ہے خدا کے، وہ جب آپ کو خداوند کا خون اور بدن دیتے ہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ خداوند کا بدن ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر توڑا گیا، تو کہیے آمین، کیونکہ ایسا ہی ہے۔ اور اسے لیجیے ایمان کے ساتھ کہ خداوند تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ اور اگر آپ اس کے پیالے میں شریک ہوتے ہیں، اگر اس کے خون کو لیتے ہیں، تو جب بھائی کہتے ہیں کہ یہ خداوند کا بدن ہے اور یہ خداوند کا خون ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر بہایا گیا، تو کہیے آمین، کہیے کہ خداوند ایسا ہی ہے کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے اور تیرے وسیلہ میں اس ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں، کیونکہ یسوع نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہمیشہ کی زندگی اسی کے لیے ہے۔ آج موت مسیحیوں کے لیے ایک کوریڈور
گے اگر ہم دیکھیں مکاشفہ کی کتاب میں ملے تو وہاں ہمیں دوسری موت کا بھی ذکر ملتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے وہ دوسری موت ہے. لیکن ہم مسیحیوں کے لیے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی ہے. ہاللیلویا. ایک گواہی کے ساتھ میں اس کو کلوز کروں گی. ایک آدم تھا تو اسے جو ہے وہ بلیڈر کینسر ہو گیا. بلیڈر مطلب کہ مثانے میں جو ہے وہ کینسر ہو گیا. تو اس نے دوسرے آدم سے ڈسکس کیا تو اس نے کہا یوں مجھے جو ہے وہ کینسر ہو گیا ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں, میں کیا کروں. اس نے کہا خدا پر میرا ایمان ہے لیکن میرا یہ پریشانی پیچھا نہیں چھوڑتی, میں بہت زیادہ پریشان ہوں. تو اس آدم نے کیا کہا, اس نے کہا خدا نے تو ہمارے لیے کفارہ دے دیا. اور اس نے کہا کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے شفا پائی ہے لیکن ہمارا ایمان اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس آدم نے کیا کہا, اس نے کہا کہ تم خداوند کے خون اور بدن میں جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ شریک ہوا کرو, ڈیلی اسے لیا کرو. تو اس آدم نے کیا کیا, وہ روزانہ جو ہے ایک روٹی لیتا اور جو ہے جوس لیتا جو ہے اور اسے جو ہے اس پر دعا کرتا. اور اس نے 2 مہینے تک ہر روز جو ہے خداوند کے خون اور بدن میں شریک ہوا, ہر روز کے. اور جب 2 مہینے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کینسر ہے ہی نہیں. ہاللیلویا. اور یہی بات ہے, اگر خداوند اتنی بڑی مرض کو دور کر سکتا ہے تو ہماری مرض جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتی. ہماری زندگی میں جو ہے وہ چھوٹی موٹی اسٹریس ہوتا ہے, کمزوری ہوتی ہے, گھروں کی پرابلمز ہوتی ہیں. جب آپ چڑھ جاتے ہیں اپنی ساری جو ہے پریشانی کو یہاں چھوڑ کے جایا کیجیے. خداوند سے کہا کیجیے کہ خداوند یہ پریشانیاں یہاں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ تو نے جو ہے میرے لیے تو نے کفارہ دے دیا. تو نے کہا تمام ہو تو میری ساری پریشانیاں بھی تمام ہو گئی, میری بیماریاں بھی تمام ہو گئی. تو جب آپ خداوند کے خون اور بدن میں آپ شریک ہوتے ہیں تو اس ایمان کے ساتھ اس کے خون اور بدن میں شریک ہوئیے گا کہ خداوند نے اگر میرے لیے کفارہ دے دیا ہے تو شفا جو ہے وہ میری ہے, شفا میری میراث میں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے ہمیں شاہی کائنات کا فرقہ مقدس قوت پر گزیدہ نسل بنایا. ہاللیلویا. خداوند آج کے کلام سے آپ کو بڑی